إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، ہم قرآن مجید کے تعلق سے یا قرآن مجید کے بارے میں بہت ساری چیزیں سنے ہیں، بہت ساری چیزیں باقی رہ گئی ہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزے عطا فرمائے، اور قرآن مجید خود یہ ایک معجزہ ہے۔ قرآن مجید جیسے ایک سورت، ایک آیت، کوئی بھی دنیا کے اندر بہت سارے لوگ پیدا ہوئے، بہت سارے ادیب، بہت سارے آئے پڑھنے والے، سمجھنے والے، لیکن قرآن مجید جیسے کوئی چیز، ایک سورت، ایک آیت بھی نہیں لا سکے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ناظرین کرام کہ قرآن مجید کے اندر 114 صورتیں 114 صورتیں ہیں، اور قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، جس کی پوری مدت جو ہے وہ 23 سالہ ہے۔ کچھ صورتیں، کچھ آیتیں مکے کے اندر نازل ہوئیں جس کو ہم مکی صورتیں کہلاتے ہیں، کچھ مدینے کے اندر جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں اس کو ہم مدنی صورت کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں۔ اور قرآن مجید کسی دوسری زبان میں نہیں پڑھنا ہے۔ کس زبان میں پڑھنا ہے؟ عربی زبان کے اندر پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی انگلش میں پڑھے، کوئی فارسی میں پڑھے، کوئی اردو میں پڑھے، نہیں۔ آپ اس کے معنی اور مفہوم کو ان کی زبان میں بتا سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید جس لغت میں یعنی عربی زبان کے اندر، عربی لغت کے اندر نازل ہوا ہے، اس کو عربی زبان ہی میں پڑھنی ہے۔ دوسری زبان یعنی انگلش میں لکھ کر کے اس کو نہیں، بلکہ بہت غلطیاں لوگ کر جاتے ہیں جہاں پر یہ چیزیں لوگ پڑھے اور رائج ہوئیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کو صرف اور صرف عربی زبان کے اندر ہی پڑھنا ہے۔ اس کی آیتیں کتنی ہیں؟ 6236 6236 آیتیں ہیں، اور اس قرآن مجید کے بہت سارے نام ہیں۔ مثال کے طور پر اس کو قرآن مجید آپ جانتے ہیں، اس کو کتاب بھی کہا گیا ہے، اس کو فرقان بھی کہا گیا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اسی طرح انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن مجید کو ذکر کہا گیا ہے۔ بہت ساری چیزیں اور بہت سارے نام اس کے ہیں، چند ناموں کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے اندر جو موضوعات ہیں، جن چیزوں پر رب العالمین نے گفتگو کی ہے، یا قرآن مجید جن موضوعات پر مشتمل ہے، ان میں سے چند اہم چیزوں کو آپ سن لیں۔ قرآن مجید توحید کی یعنی اللہ کو ایک ماننے کا حکم دیتا ہے، اسی پر گفتگو کرتا ہے اور شرک کی تردید کرتا ہے۔ اور اسی طرح رب العالمین نے قرآن مجید یعنی قرآن مجید کے اندر اس روئے زمین، آسمان، زمین، ساری چیزوں کے اندر، یہ زمین و آسمان کے اندر ہونے والی چیزیں کیا کیسے ہوں گی اس کو بیان کیا ہے۔ جو چیزیں اس کے پیدا کرنے سے متعلق ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا۔ اور یہیں پر یہ بھی جان لیجئے کہ اگر زمین و آسمان یا یہ دھرتی، یہ روئے زمین ہے تو اللہ رب العالمین بھی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو تسلیم کرتا ہے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ مخلوق بلا خالق کی ہو جائے؟ یہ زمین و آسمان، یہ چرند پرند، انسان، جانور، یہ بغیر خالق کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی خالق ہو، کوئی پیدا کرنے والا ہو۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر نصیحت حاصل کرنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے بہت ساری کہانیاں ہیں، بہت سارے قصص ہیں، بہت سارے واقعات ہیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے، ان کی اپنی قوموں کے ساتھ۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر
इंसान की पैदाइश का भी जिक्र किया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे कैसे पैदा किया, नुतफ़ा किया यानी मादर रहम के अंदर, और उसके बाद उसके मराहिल क्या होते हैं उसको भी कुरान ने मजीद ने बयान किया, यहाँ तक कि उसको मौत आ जाए ये सारी तफसील है। वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन, और लंबी आयत है, लंबी तफसील है, यानी इंसान की पैदाइश कहाँ से होती है, कैसे होती है, कब वो नुतफ़ा होता है, मुज़ग़ा होता है, अलक़ा होता है, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अंदर हड्डी पैदा करते हैं, उन हड्डियों पर गोश्त चढ़ाते हैं, और फिर इंसान बच्चा होता है, तिफल होता है, बड़ा होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर वह उसकी मौत आ जाती है, और फिर मरने के बाद ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान किया है। नाज़रीन किराम, आप कुरान मजीद के बारे में या कुरान मजीद के मौज़ूआत जो हैं उसके बारे में सुन रहे हैं, तो आइए हम चंद चीज़ों को और सुन लें, समझ लें, कुरान मजीद की बाज़ सूरतों को जान लें कि कुरान मजीद की सूरतों के अंदर क्या क्या बयान किया गया है। तो हम चंद सूरतों को बयान करेंगे, चंद सूरतों को बतलाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो कुरान मजीद के अंदर आप जब कुरान मजीद ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो आप देखते हैं कि सबसे पहले आप खोलने के बाद सबसे पहली सूरत जो आती है जिसको हम सूरतुल फातिहा कहते हैं, सूरतुल फातिहा। जैसे आपने ओपन किया फातिहा, फातिहा का माने होता है खुलना, ओपन होना। इसके बहुत सारे नाम हैं सूरह फातिहा के। सूरह फातिहा के इसको सूरतुल शिफा भी कहा गया है, उम्मुल किताब भी कहा गया है, बहुत सारे नाम हैं, उसका जिक्र यहाँ मैं नहीं कर रहा हूँ इसलिए कि, और ज़रूरी भी है कि आदमी इस सूरतुल फातिहा को ज़बानी याद रखे, इसके बगैर नमाज नहीं होगी। इसको पढ़ना है हर नमाज में, चाहे वो जहरी नमाज हो, सिर्री नमाज हो, आप सुन्नत पढ़ रहे हो, फ़र्ज पढ़ रहे हो, हर नमाज में इसका पढ़ना वाजिब है, ज़रूरी है, इसके बगैर नमाज नहीं होगी। और आप देखें कि इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या बयान किया गया है, क्या बयान किया है। तो आइए हम उस सूरत की तिलावत कर लेते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या बयान फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो रहमान है, रहीम है। ये जब आदमी बिस्मिल्लाह कर लेता है और सबसे पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जब बंदा अपनी ज़बान से कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो जानते हैं इसका मफ़हूम क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है। बंदा इकरार करता है कि रब्बुल आलमीन ही के लिए सारी तारीफ, जितनी तारीफ हो सकती है किसके लिए है, आलमीन के रब के लिए है, जो आलमीन का रब है, जो आलमीन सारी जहान को, पूरी दुनिया को, ज़मीन व आसमान को, सारी मखलूक़ात को पैदा करने वाला है, पूरी दुनिया का जो रब है, सारी तारीफ़ें उसी के लिए है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ही के लिए सारी तारीफ़ें हैं, जो आलमीन का, सारे जहान का रब है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक लंबी हदीस है, उसकी तफसील में मैं जाना नहीं चाहता इस वक्त, बस आप मुख्तसर तौर पर इसका तर्जुमा सुन लें, इसकी मीनिंग सुन लें। बंदा फिर अपनी ज़बान से क्या कहता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमान। और बंदा जब अपनी ज़बान से कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये जब सूरह फातिहा पढ़ता है गोया कि अल्लाह से सरगोशी करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं उसके जवाब में, हमदनी अब्दी, मेरे रब ने, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं, ये खुशनसीबी की बात है, लेकिन किसके लिए है, जो बंदा अपनी ज़बान से कहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर अर्रहमानिर रहीम, ये रहमान और रहीम दो सिफत, रहमान भी ये सिफत है, रहीम भी। रहमान ये आम है, रहम करने वाला है तमाम मखलूक़ात पर, चाहे वो काफिर हो, मुशरिक हो, मोमिन हो, सब के सब इसमें शामिल हैं। ये आपकी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत आम है, लेकिन दूसरी जो सिफत है रहीम की, वो खास है किसके लिए, अल्लाह के नेक बंदों के लिए, अल्लाह के पर ईमान लाने वाले जो बंदे हैं, जो मोमिनीन हैं, उनके लिए है ये रहीम की सिफत खास है। मालिकी यौमिद्दीन, जो रब्बुल आलमीन बादशाह है क़यामत के दिन का,
وہاں پر کسی کی بادشاہی نہیں چلے گی. دنیا کے اندر فلاں بادشاہ فلاں بادشاہ فلاں بادشاہ، لیکن وہاں صرف اللہ رب العالمین ہی کی بادشاہت ہوگی، اسی کی چلے گی، کسی اور کی نہیں چلے گی. دنیا کے اندر تو بہت سارے آپ مان سکتے ہیں کسی کو، لیکن آخرت میں مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا بادشاہ ہے. پھر بندہ اپنی زبان سے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ دیکھیے بندہ اقرار کرتا ہے اپنی زبان سے، اس بات کو کہتا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تجھ ہی سے مدد، یہ نہیں ترجمہ کرنا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ ترجمہ یہ کرنا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ کسی کی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں سارے امور کے اندر. تو اس کے بعد ہمیشہ انسان اللہ رب العالمین سے ہدایت طلب کرے، کہے اپنی زبان سے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھائے. اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اسلام کا راستہ ہے. اسلام ہی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین خوش ہو سکتا ہے، اور یہی راستہ آپ کو جنت میں لے جانے والا ہے. پھر آگے بندہ کہتا ہے اپنی زبان سے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسا راستہ جس کے اوپر اللہ تو نے انعام کیا ہے، جو نبیوں کا راستہ ہے، رسولوں کا راستہ ہے، جو صدیقین کا راستہ ہے، جو شہداء کا راستہ ہے، جس کے اوپر تو نے انعام کیا ہے، اس راستے پر ہمیں رہنمائی کر، اس راستے کی ہمیں ہدایت دے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم سے مراد کون ہیں؟ یہود ہیں. یہود کے راستے، یہودیوں کے راستے پر رب العالمین تو ہمیں نہیں چلائے. یہودیوں سے جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا، یہ اس لیے کہ یہود جو تھے وہ ان کے پاس علم تھا، وہ جان کر کے بھی اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، جان کر کے بھی اللہ کی نافرمانی کرتے تھے. اسی لیے اللہ نے ان کے اوپر کہا کہ اللہ کی غضب ہو. تو اللہ رب العالمین تو یہودیوں کا راستہ نہ دکھائے، ولا الضالین، اور اس سے مراد نصارہ ہیں، نصرانی ہیں، کہ اللہ رب العالمین تو نصارہ کے راستے پر بھی ہمیں نہ چلائے، اس راستے کو بھی ہمیں نہ دکھائے. یعنی یہود اور نصارہ کے راستے سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے، ایسے راستے کی ہمیں ہدایت دے جس پر تو نے انعام کیا ہے، یہود و نصارہ کا راستہ نہ ہو. اس لیے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، یہ سیدھا راستہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو یہ سورۃ الفاتحہ، جس کی مختصر میں نے ترجمانی کی ہے، مختصر اس کی فضیلت بیان کی ہے، مختصر معنی بیان کیا ہے، اللہ رب العالمین اس کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ناظرین کرام، آپ اس بات کو جان لیں کہ انسان ہمیشہ اللہ سے سیدھے راستے کی ہدایت طلب کرے، اللہ سے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.